یاسمین اپنی زندگی کی تمام خواہشوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دل کا بخار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن یاسمین کے نسوانی غرور نے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی۔ آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دبے رہے۔ ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ حزن و ملال کی تصویر بنی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی کہ ایک لمحہ اور ٹھہر جاؤ اور چند باتیں کر لو۔ اسی دل کی دوسری آواز یہ تھی کہ ایک اور امتحان سے بچو۔ اچھا یاسمین، خدا حافظ۔ ظہیر یہ کہہ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی کو تھا کہ کچھ سوچ کر خود بخود رک گیا۔ ایک ایسا خیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا تھا، برق سی تیزی کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ دل کے لطیف حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، لیکن ایک لمحہ کے اندر اندر اس خیال نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ ظہیر کے پاؤں نے آگے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ یاسمین چند قدم آگے بڑھی۔ ظہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دی۔ یاسمین روتی ہوئی ظہیر سے لپٹ گئی۔ یاسمین، آقا۔ وہ آنسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، بے اختیار بہہ نکلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی۔ کائنات اسی پرکیف نغمے سے لبریز تھی، لیکن اس نغمے کی تانیں پہلے کی نسبت بہت گہری تھی۔ مجاہد کے امتحان کا وقت تھا، احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ۔ کائنات کے نغمے کی تانیں مدھم ہو گئی تھی اور اس وقت ظہیر کے سامنے یاسمین تھی، فقط یاسمین، حسن و لطافت کا ایک پیکر، رنگ و بو کی دنیا۔ دوسری طرف کیا تھا؟ دل اور ضمیر کا حکم۔ ان گہری تانوں میں ایک بار پھر ارتعاش پیدا ہوا اور وہ مدھم لے پھر بلند ہونے لگی۔ ظہیر کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھلنے لگے اور ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یاسمین، یہ فرض ہے، ظہیر نے کہا۔ آقا، مجھے معلوم ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے واپس آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی، تم گھبرا تو نہ جاؤ گی؟ نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ یاسمین، مجھے مسکرا کر دکھا دو۔ بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسو نہیں بہایا کرتی، تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شوہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ آقا، مجھے معاف کرنا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی۔ یہ فکرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بازو ایک بار پھر ظہیر کی طرف پھیلا دی، لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ محبوب شوہر جا چکا ہے۔ جیسے کہ پہلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے، یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ ظہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی، دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ حنیفہ اس کی پرانی خادمہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی۔ چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اس دوران میں شوہر کی طرف سے چند خطوط بھی آئے۔ حنیفہ نے اپنی طرف سے ظہیر کو لکھ کر بھیجا کہ تمہارے گھر میں ایک کم سن مہمان تشریف لانے والا ہے، واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے۔ ہاں، تمہاری بیوی سخت غمگین رہتی ہے، اگر رخصت مل سکے تو چند دن کے لیے آ کر تسلی دیتے جاؤ۔ 8 ماہ کے بعد ظہیر نے لکھا کہ وہ 2 مہینوں تک گھر آ جائے گا۔ اس خط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوار نظر آنے لگی۔ اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور اس کی صحت بگڑنے لگی۔ ظہیر کے انتظار کے ساتھ ننھے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر ایک انتظار کی مدت ختم ہوئی اور ظہیر کے گھر کی خاموش فضا میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونق پیدا کر دی۔ یہ بچہ عذرا تھی۔ عذرا کی پیدائش کے بعد جب یاسمین نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ نہیں آئے؟ وہ بھی آ جائیں گے، حنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کب آئیں گے۔ عذرا کو پیدا ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ یاسمین کی صحت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے میں اکثر ظہیر ظہیر پکارتی، اٹھ بیٹھتی اور بعض اوقات خواب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی۔ حنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی
حنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی عذرا کو پیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی بلا رہا ہے، یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔ حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعید کھڑا تھا۔ حنیفہ نے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کہا، سعید تم آ گئے؟ ظہیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا۔ یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا، لیکن حنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں توہمات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی، کانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور حنیفہ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حنیفہ دروازے میں کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے یاسمین کی آمد سے بے خبر تھی، اور سعید چونکہ دروازے سے باہر کھڑا تھا اس لیے وہ بھی یاسمین کو نہ دیکھ سکا۔ حنیفہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن سعید خاموش رہا۔ حنیفہ نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ؟ سعید نے گردن اوپر اٹھا کر حنیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کے قابو میں نہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حزن و ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ سعید، کہو، حنیفہ نے پھر سوال کیا۔ وہ شہید ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں۔ اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ سعید نے اپنا فکرہ ابھی پورا ہی کیا تھا کہ حنیفہ کے پیچھے سے ایک چینخ سنائی دی اور کسی چیز کے دڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سعید بھی حیران ہو کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یاسمین منہ کے بل زمین پر پڑی تھی۔ سعید نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے کے اندر لا کر بستر پر لٹا دیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں جمع ہیں۔ کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا، اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ جا چکی ہے۔ شام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھا۔ چونکہ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو چکا تھا، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس کے بعد ظہیر اور یاسمین کی کم سن یادگار عذرا کے حق میں درازی عمر کی دعا کی گئی۔ سعید نے اسی دن عذرا کو ایک داعیہ کے سپرد کیا اور حنیفہ سے کہا، اگر تم ظہیر کے مکان میں رہنا چاہو تو میں تمہارے اخراجات کا متحمل ہونے کو تیار ہوں، اور اگر میرے گھر رہنا پسند کرو تو بھی میں تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن حنیفہ نے کہا، میں حلب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے۔ اگر میرا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کر رخصت کیا۔ 2 سال کے بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ گیا۔